حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں فرعونوں کی حکومت کیسے آئی؟ دل دہلا دینے والی حقیقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں ایسا کیا ہوا کہ اللہ کا نبی یادوں سے مٹا دیا گیا اور انسان خدا بن بیٹھا؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب مہمان قوم غلام بنا دی گئی اور تخت پر فرعونیت جنم لے گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں واقعات ایسے ہیں جو نہ صرف عقل کو حیران کرتے ہیں بلکہ دل کو بھی دہلا دیتے ہیں، خاص طور پر ان کے مصر میں قیام اور فرعون کے ساتھ تعلقات کے دوران کے حالات۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور مصر کے خزانے کے نگران بھی۔ ان کے سامنے قدرت کی آزمائشیں اور انسانوں کی غرور کی کہانیاں مسلسل چلتی رہیں۔ جب مصر میں قحط شروع ہوا تو لوگ بھوک سے مرنے لگے اور فرعون خود پریشان تھا کیونکہ خزانے خالی ہونے لگے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے نہ صرف اناج کے ذخائر ترتیب دیے بلکہ لوگوں کی زندگی کو بچایا، یہاں تک کہ قحط کے سالوں میں لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور انصاف کی وجہ سے زندہ رہ سکے۔ مگر وقت گزرتا گیا اور یوسف علیہ السلام کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ فرعون کو بھی ان پر انحصار کرنا پڑا۔ کبھی کبھار فخر اور غرور کی وجہ سے فرعون ان کے منصوبوں کو چیلنج کرتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صبر، حکمت اور اللہ کے بھروسے سے ہر مسئلہ حل کر دیتے۔ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کو خواب کی تعبیر سنائی جس میں 7 سال کے بھرپور اناج کے بعد 7 سال کی قحط کی خبر دی گئی۔ فرعون نے ابتدا میں اسے تسلیم نہیں کیا، اپنے تخت اور طاقت کی حفاظت میں ڈٹا رہا، لیکن یوسف علیہ السلام کی بصیرت اور اللہ کی مدد نے اسے مجبور کر دیا کہ خزانے اور اناج کا نظام یوسف کے حوالے کر دے۔ اس وقت ایک لمحہ آیا جب مصر کی طاقتور ترین قوم ایک فقیری اور نبی کے ہاتھوں زندہ رہی، اور یہ منظر اتنا شاندار اور جذباتی تھا کہ ہر انسان کے دل میں عاجزی پیدا کر دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور فرعون کے غرور کے درمیان یہ لڑائی صرف طاقت کی نہیں تھی بلکہ عقل، انصاف اور اللہ کی رضا کے لیے ایک جنگ تھی۔ فرعون چاہتا تھا کہ صرف وہ سب کچھ کنٹرول کرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دکھا دیا کہ انسان کی طاقت اللہ کے منصوبے کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ وہ لمحے تھے جب مصر کی زمین پر انسانیت کا امتحان ہوا، جب ظلم اور غرور کے مقابلے میں حکمت اور صبر نے راج کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن بھی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو دل کو دہلا دیتی ہیں، کیونکہ یہ صرف مصر کی کہانی نہیں بلکہ نیکی اور طاقت، ظلم اور عدل، صبر اور غرور کے درمیان ایک سنجیدہ جنگ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے سنبھالے ہوئے تھے، لوگ ان کے فیصلوں کے محتاج تھے اور فرعون اپنی ریاست کے لیے انہی کی حکمت پر بھروسہ کرتا تھا، لیکن یہ بھروسہ کبھی فرعون کے غرور کے ساتھ ٹکراتا، کبھی خوف کے لمحے پیدا کرتا۔ ناظرین، قحط کے آخری سالوں میں فرعون نے اپنی اناڑی نظر اور غرور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی پر سوال اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی طاقت اور اختیار دکھائے کہ یہ سب کچھ اس کے حکم سے ہوا، نہ کہ اللہ کی مدد سے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے شفاف اور عاجز دل کے ساتھ فرعون کو سمجھایا، اسے بتایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور اگر خزانے صحیح انداز میں تقسیم نہ کیے گئے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ فرعون نے ابتدا میں ناراضگی ظاہر کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت اور سچائی نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی انا اور غرور کو پیچھے چھوڑ دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مصر کی تاریخ نے ایک سنجیدہ موڑ لیا، ایک نبی کی حکمت اور اللہ کے منصوبے نے ایک ظالم بادشاہ کے غرور کو شکست دی۔ مگر یہ صرف ایک چھوٹا سا جنگی منظر تھا
بڑی جنگ وہ تھی جو دلوں میں لڑی جا رہی تھی، ظلم کے خلاف نیکی، غرور کے خلاف عاجزی، طاقت کے خلاف صبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی یہ دکھا دیا کہ انسانیت کا حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، خواہ کتنے ہی بادشاہ یا تخت ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ایک انتہائی جذباتی اور عبرت انگیز داستان ہے جو صبر، ایمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر و شکر، حکمت و تقویٰ سے بھرپور تھی۔ قید و صحراؤں کے مصائب، بھائیوں کی دشمنی اور مصر کی بادشاہت کی ذمہ داریوں کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ان کے دل میں کبھی کینہ یا نفرت نہیں آیا۔ ان کی وفات کے وقت بھی ان کے چہرے پر سکون اور روحانیت کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے رب کی عبادت میں محو تھے اور آخری لمحات میں اپنے بھائیوں اور لوگوں کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں لوگوں کو نصیحت کی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو اور ہر حال میں حق کی راہ اختیار کرو۔ ان کی وفات کے وقت اہل مصر اور قریبی رشتہ دار ان کے آس پاس جمع ہوئے، آنکھوں میں اشک اور دلوں میں افسوس کے ساتھ ان کی عظمت کو یاد کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر لوگ جمع ہوئے، ان کے اخلاق و کردار کی یاد دلوں میں زندہ تھی۔ ان کی زندگی کے قصے بچوں اور بڑوں کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ بن گئے اور ان کی وفات ایک لمحہ فکریہ اور روحانی تاثیر کا سبب بنی۔ لوگ ان کے صبر، حکمت اور اللہ کی محبت کو یاد کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کا عہد کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات ایک ایسا لمحہ تھا جو انسانیت کے لیے عبرت، ایمان کے لیے روشنی اور صبر و شکر کے لیے مثال بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آخری لمحات انتہائی روحانی اور جذبات سے بھرپور تھے۔ ان کا چہرہ نورانی اور آنکھوں میں اللہ کی محبت کی چمک تھی۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی زندگی کے طولانی سفر کے ہر لمحے کو یاد کر رہے تھے۔ ان کے دل میں نہ کسی سے کینہ تھا، نہ کسی کا دکھ، صرف اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کا سکون تھا۔ اہل بیت اور قریبی رشتہ دار ان کے ارد گرد بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور دلوں میں محبت کی گہری لہر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں اپنی زبان سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حق اور صبر کی راہ دکھائے، ظلم و ستم سے محفوظ رکھے۔ بھائیوں کے لیے معافی اور رحمت کی دعا کی، مصر کے عوام اور اہل بیت کے لیے خوشحالی، عدل اور امن کی دعا کی۔ ان کی آواز میں وہ سکون اور یقین تھا جو دلوں کو چھو رہا تھا۔ لوگ ان کی دعا سنتے ہوئے اپنے دلوں میں یقین اور سکون محسوس کر رہے تھے، آنکھوں سے اشک جاری تھے، مگر دلوں میں ایک امید کی روشنی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مثال ہم سب کے لیے رہنمائی بن گئی ہے۔ جب ان کا آخری سانس آیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، مگر ان کی زندگی کی محبت، صبر، ایمان اور اللہ کی رضا کی روشنی ہمیشہ زندہ رہی۔ لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے کی قسم کھا رہے تھے۔ ان کے اخلاق اور دعاؤں کی گونج ہر دل میں بس گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ایک لمحہ عبرت، سکون اور روحانی تاثیر بن گئی جس نے ہر انسان کو یاد دلایا کہ اللہ کی رضا اور صبر کی طاقت سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی اور وفات دونوں انسانیت کے لیے مثال ہیں۔ دلوں میں اشک، آنکھوں میں یادیں اور روح میں سکون کے ساتھ لوگ ان کی یاد میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں بھی صبر اور ایمان عطا فرما، ہماری زندگی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حق کی راہ میں روشن اور سکون والی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد پورا کمرہ خاموشی اور سکون میں ڈوب گیا۔ بستر کے ارد گرد اہل بیت اور قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں غم اور دل میں احترام و محبت کے سنگم تھا۔ ہر کوئی اس عظیم نبی کے آخری لمحے کے اثرات میں مبتلا تھا۔ ان کے بھائی حضرت بنیامین جو کبھی یوسف علیہ السلام کی محبت اور حفاظت کے سب سے قریب تھے،
ان کے چہرے پر اشک و سکون کی ایک عجیب آمیزش تھی۔ وہ اپنے بھائی کی زندگی کے ہر سبق کو یاد کر رہے تھے، بچپن کے کھیل، قید کے دن، مصر میں حکمت اور عدل کے لمحات۔ ہر لمحہ ان کے دل میں ایک قیمتی خزانہ بن کر رہ گیا تھا۔ اہل بیت کے بزرگ اور بزرگ خواتین ان کے گرد جمع تھے، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعا، ہر دل اللہ کی رضا اور یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی یاد میں گونج رہا تھا۔ لوگ ان کے درخت صبر، شکر اور حکمت کو دیکھ کر رو رہے تھے، مگر ان کا غم ایمان کی روشنی میں سکون میں بدل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بستر کے قریب ان کے شاگرد اور خدمت گزار بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے استاد اور رہنما کے ہر لفظ، ہر دعا کو یاد کر رہے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی تیاری شروع ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اور آنکھوں میں آنسو لیے یہ کام انجام دے رہے تھے۔ ہر دل میں ایک عاجزی اور احترام کی کیفیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص محض ایک انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی، ایک ہدایت اور ایک مثال تھا۔ قبر کی تیاری کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بچوں اور اہل بیت کو دلاسا دیا اور ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں اپنے بھائی کی زندگی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، صبر کرنا، عدل اور انصاف کے راستے پر چلنا چاہیے، ظلم کے مقابلے میں حق کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مطہر کو آرام سے قبر میں رکھا۔ ہر دل میں ایک قسم کی روحانی خوشبو پھیل گئی، گویا کہ یوسف علیہ السلام کی روحانی موجودگی آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ قبر کے ارد گرد لوگ جمع تھے، ہر کوئی اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کر رہا تھا۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے، مگر دل میں سکون اور امید کی روشنی تھی۔ بچے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانیاں سن رہے تھے، ان کے صبر و شکر، حکمت و تقویٰ کے قصے دلوں میں جذب ہو رہے تھے۔ بزرگ لوگوں کی زبان سے نصیحتیں سن رہے تھے، اور ہر دل میں یہ عزم پیدا ہوا کہ ہم بھی ان کی زندگی کے اصولوں پر چلیں گے، اللہ کی رضا اور حق کی راہ اختیار کریں گے، ظلم و ستم کے وقت صبر کریں گے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد سب مصر کے لوگ اور اہل بیت کئی دنوں تک ان کی یاد میں دعا کرتے رہے۔ ان کے اخلاق، ان کی حکمت اور ان کے صبر کی گونج ہر دل میں زندہ رہی۔ ہر انسان جو ان کی زندگی کے قصے سنتا، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ایک ایسا لمحہ تھی جو آنکھوں میں آنسو اور دل میں سکون کی روشنی چھوڑ گیا۔ ان کے نقش قدم، ان کی دعائیں اور ان کے اخلاق ہر آنے والی نسل کے لیے رہنمائی بن گئے، اور ہر انسان اپنے دل میں یہی دعا کرتا کہ یا اللہ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر، شکر، حکمت اور ایمان عطا فرما۔ ہماری زندگی بھی حق کی راہ میں روشنی والی، سکون والی اور اللہ کی رضا سے بھرپور ہو، اور یوسف علیہ السلام کی یاد ہر دل میں ہمیشہ زندہ رہے۔ دل دہلا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد مصر میں وہ لوگ آئے جو صرف تخت دیکھتے تھے، نیکی نہیں، اور اسی غفلت اور بھول بھلیوں نے مصر میں فرعونیت کو جنم دیا۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اور ظلم کبھی مستقل نہیں، اور نیک دل صبر اور اللہ کے بھروسے کے ساتھ وقت کے امتحان میں ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کی تاریخ ایک ایسے دردناک اور لرزا دینے والے موڑ پر آتی ہے جہاں نور نبوت رفتہ رفتہ کمزور پڑنے لگتا ہے اور ظلم و جبر کا اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلنے لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور مصر کے خزانوں کے نگران بھی۔ ان کے دور میں مصر عدل، انصاف، امانت اور خدا ترسی کی زندہ تصویر تھا۔ بھوک کے سالوں میں بھی کوئی پیاسا نہ سویا، کوئی بھوکا نہ مرا، کیونکہ ایک اللہ والے حاکم کی نگاہ رعایا پر تھی۔ لیکن یہی وہ حقیقت ہے جو تاریخ میں ہمیں رلاتی ہے۔ جب نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے بعد اگر ان کی تعلیمات کو تھامنے والے نہ ہوں تو اقتدار درندوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ابتدا میں ان کی نسل
اور بنی اسرائیل کو عزت دی جاتی رہی، کیونکہ مصریوں نے یوسف علیہ السلام کا احسان نہیں بھلایا تھا۔ مگر وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، دل بدل گئے، اور اقتدار کے ایوانوں میں وہ لوگ آ گئے جنہوں نے نہ یوسف کو دیکھا تھا، نہ ان کے رب کو پہچانا تھا۔ رفتہ رفتہ مصر میں ایسے حکمران آئے جنہوں نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت سسکنے لگی اور فرعونیت نے جنم لیا۔ فرعون کوئی ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک نظام تھا، غرور، تکبر اور خدائی دعوے کا نظام۔ نئے حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل ایک مضبوط قوم بن رہی ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے دل ایک خدا پر جڑے ہوئے ہیں، اور یہ چیز ظالم اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ عزت غلامی میں بدلی، نعمت زحمت میں بدلی، اور مہمان قوم مظلوم قوم بنا دی گئی۔ بنی اسرائیل سے مشقت کے کام لیے گئے، ان پر ٹیکس لگے، ان کی آزادی چھینی گئی۔ پھر ظلم اس حد تک بڑھا کہ فرعون نے خواب کی آڑ میں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرانے کا حکم دے دیا۔ ماں کی گود اجاڑی جانے لگی، نوزائیدہ بچوں کا خون مصر کی زمین پر بہنے لگا، اور فرعون اپنے محل میں بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔ یہی وہ دل دہلا دینے والی حقیقت ہے کہ جب اقتدار خدا سے خالی ہو جائے تو انسان کو کچلنے لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اگرچہ صدیوں کا فاصلہ ہے، مگر سبق ایک ہی ہے۔ نبی کے جانے کے بعد اگر قوم اس کے اخلاق، ادب اور اللہ کی بندگی کو نہ تھامے تو وہی قوم عزت سے ذلت اور رحمت سے عذاب تک جا پہنچتی ہے۔ مصر میں فرعونوں کی حکومت اسی غفلت، اسی نافرمانی اور اسی طاقت کے نشے کا نتیجہ تھی، اور یہی اندھیرا بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشنی سے چاک ہوا۔ مگر وہ ایک اور داستان ہے جس میں دریا پھٹتے ہیں اور تخت الٹتے ہیں۔ لیکن یہاں بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں فرعونوں کا آنا کوئی اچانک حادثہ نہیں تھا، بلکہ نیکی کے چھوڑنے اور ظلم کو قبول کرنے کا منطقی انجام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں جو کچھ ہوا وہ صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ دلوں کے مرنے اور روحوں کے اندھے ہونے کی ایک طویل داستان تھی۔ ابتدا خاموش تھی، کوئی تلوار نہ اٹھی، کوئی بغاوت نہ ہوئی، مگر سب سے خطرناک انقلاب دلوں کے اندر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر اللہ کی یاد سے آباد تھا، انصاف زندہ تھا، اقتدار امانت سمجھا جاتا تھا، مگر ان کی وفات کے ساتھ ہی وہ چراغ بجھنے لگا جو تختوں کو روشنی دیتا تھا۔ وقت گزرا تو وہ نسل ختم ہو گئی جس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نئی نسل نے صرف کہانیاں سنی، اور کہانیوں کا اثر دلوں پر نہیں رہتا۔ اقتدار کے ایوانوں میں ایسے لوگ بیٹھ گئے جن کے لیے طاقت ہی سب کچھ تھی، اور خدا صرف ایک لفظ بن کر رہ گیا۔ شروع میں فرعونوں نے خود کو بادشاہ کہا، پھر رب اعلیٰ کہلوانے لگے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے شعور سے اللہ کو نکال دیا گیا۔ جب قوموں کے دلوں میں خوف خدا ختم ہو جائے تو وہ انسانوں کے سامنے جھکنے لگتی ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب فرعون نے اعلان کیا، انا ربکم الاعلیٰ، اور کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہ تھا، کیونکہ غلامی پہلے دلوں میں داخل ہو چکی تھی۔ بنی اسرائیل جو کبھی عزت کے ساتھ مصر آئے تھے، اب تعداد میں بڑھنے لگے تھے۔ یہ بڑھتی ہوئی تعداد فرعون کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں ایک اللہ کے ساتھ جڑے تھے، اور ظالم نظام ہمیشہ سچ سے ڈرتا ہے۔ پہلے ان سے سخت مشقت لی گئی، اینٹیں بنوائی گئیں، پتھر ڈلوائے گئے، دن رات کام کرایا گیا، پھر ان پر ظلم کو قانون کا نام دیا گیا، اور جب بھی کسی نے آواز اٹھائی تو اسے مثال بنا کر کچل دیا گیا۔ مگر ظلم کی انتہا اس دن ہوئی جب خواب کا بہانہ بنا کر بنی اسرائیل کے بیٹوں کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ وہ راتیں جب مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر سوتی تھیں اور صبح ان کی لاشیں اٹھتی تھیں، وہ چیخیں جو محل کے دیواروں تک نہ پہنچ سکیں مگر آسمان ہلا گئیں۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ایک نبی کے بعد قوم نے اس نبی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہی وہ دل دہلا دینے والی حقیقت ہے کہ فرعونوں کی حکومت تلوار سے نہیں بلکہ غفلت سے قائم ہوئی۔ جب لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا،
سوال کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کو بھول گئے تو کہ انسان خدا بن بیٹھا اور پوری ایک قوم کو غلام بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں فرعونوں کا آنا دراصل اس انجام کا نام تھا جو ہر اس قوم کو ملتا ہے جو نیکی کے بعد غرور کو اور عدل کے بعد طاقت کو چن لیتی ہے، اور پھر تاریخ گواہ بنتی ہے کہ ایسے تخت زیادہ دیر قائم نہیں رہتے بلکہ انجام کار سمندر بھی راستہ بنا لیتے ہیں اور لاشوں پر بند ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے غرور اور طاقت کے زہر سے بچا، ہمارے دلوں کو عاجزی اور نیکی سے روشن رکھ، ہمیں ظلم کرنے والے نہیں بلکہ انصاف کرنے والے بنا، اور ہمیں ہمیشہ سچائی اور تیرے راستے پر قائم رکھ، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔